تواریخ میں ہے کہ کربلا کے بے گناہ قتل نے اسلام میں ایک تہلکہ ڈال دیا، خصوصاً ایران میں ایک قوی جوش پیدا کر دیا، جس نے بعد میں بنی عباس کو بنی امیہ کے غارت کرنے میں بڑی مدد دی۔ چونکہ یزید تارک الصلاۃ اور شارب الخمر تھا، اس کی ملحدانہ حرکتوں اور امام حسین علیہ السلام کے شہید کرنے سے مدینے میں اس قدر جوش پھیلا کہ 62 ہجری میں اہل مدینہ نے یزید کی معطلی کا اعلان کر دیا اور عبداللہ ابن حنظلہ کو اپنا سردار بنا کر یزید کے گورنر عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینے سے نکال دیا۔ حنظلہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک یزید کی خلافت سے انکار نہیں کیا جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہو گیا کہ آسمان سے پتھر برف پڑیں گے۔ غضب ہے کہ لوگ ماں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کریں، اعلانیہ شراب پئیں اور نماز چھوڑ بیٹھیں۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کو، جو خون ریزی کی کثرت کے سبب مصرف کے نام سے مشہور ہے، فوج کثیر دے کر اہل مدینہ کی سرکوبی کو روانہ کیا۔ اہل مدینہ نے باب الطیبہ کے قریب مقام حرہ پر شامیوں کا مقابلہ کیا۔ گھمسان کرن پڑا، مسلمانوں کی تعداد شامیوں سے بہت کم تھی، باوجود کہ انہوں نے داد مردانگی دی، مگر آخر شکست کھائی۔ مدینہ کے چیتا چیتا بہادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابی، انصار و مہاجر اس ہنگامہ آفت میں شہید ہوئے۔ شامی شہر میں گھس گئے، مزارات کو ان کی زینت و آرائش کی خاطر مسمار کر دیا، ہزاروں عورتوں سے بدکاری کی، شہر کو لوٹ لیا، 3 دن قتل عام کرایا۔ 10,000 سے زائد باشندگان مدینہ، جن میں 700 مہاجر و انصار اور اتنے ہی حاملان و حافظان قرآن و علماء و محدث تھے، اس واقعے میں مقتول ہوئے۔ ہزاروں لڑکے لڑکیاں غلام بنائے گئے اور باقی لوگوں سے بشرط قبول غلامی یزید کی بیعت لی گئی۔ مسجد نبوی اور حضرت کے حرم محترم میں گھوڑے بندھوائے گئے۔ یہ واقعہ، جو تاریخ اسلام میں واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے، 27 ذی الحجہ 63 ہجری کو ہوا تھا۔ اس واقعے پر مولوی امیر علی لکھتے ہیں، کفر و بت پرستی نے پھر غلبہ پایا۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ کفر کا دوبارہ جنم لینا اسلام کے لیے سخت خوفناک اور تباہی بخش ثابت ہوا۔ بقیہ تمام مدینے کو یزید کا غلام بنایا گیا، جس نے انکار کیا اس کا سر اتار دیا گیا۔ اس رسوائی سے صرف 2 آدمی بچے، ایک علی ابن الحسین علیہ السلام اور دوسرے علی ابن عبداللہ ابن عباس۔ ان سے یزید کی بیعت بھی نہیں لی گئی۔ واقعہ حرہ میں مدینے کا کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جو یزید کی بیعت نہ کرے اور قتل ہونے سے بچ جائے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام بیعت نہ کرنے کے باوجود محفوظ رہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ سے بیعت طلب ہی نہیں کی گئی۔ یزید کا حکم تھا کہ سب سے بیعت لینا، لیکن علی ابن الحسین کو نہ چھیڑنا، ورنہ وہ بھی سوال بیعت پر حسینی کردار پیش کریں گے اور ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ مدارس، شفا خانے اور دیگر رفاہ عام کی عمارتیں جو خلفاء کے زمانے میں بنائی گئی تھیں، یا تو بند کر دی گئیں یا مسمار، اور عرب پھر ایک ویرانہ بن گیا۔ اس کے چند مدت بعد علی ابن الحسین علیہ السلام کے پوتے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جد امجد علی مرتضیٰ کا مکتب خانہ پھر مدینے میں جاری کیا، مگر یہ صحرا میں صرف ایک ہی نخلستان تھا، اس کے چاروں طرف ظلمت و ضلالت چھائی ہوئی تھی۔ مدینہ پھر کبھی نہ سنبھلا۔ بنی امیہ کے عہد میں مدینہ ایسی اجڑی بستی ہو گیا کہ جب منصور عباسی زیارت کو مدینے میں آیا تو اسے ایک رہنما کی ضرورت پڑی جو اس کو وہ مکانات بتائے جہاں ابتدائی زمانے کے بزرگان اسلام رہا کرتے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔